دے گا یا تمہارے خلاف ہوگا. اللہ اکبر. ناظرین، ہم قرآن ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم قرآن نہیں سمجھتے، اس لیے نماز میں ہم اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں، کہاں اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں اور کہاں اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، کہاں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں پاتے. ہم تو صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، وقت آپ کا کم ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے، آپ نے جیسے نیت باندھی 2 رکعت کی نماز کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہونے والا برکت کو اللہ پاک کرے. آپ نے کہا اللہ اکبر، تو آپ نے کہا اللہ ہی بڑا ہے. آپ نے نیت باندھی، آپ نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو آپ اللہ سے عرض کر رہے ہیں، میرے رب میرے مولا، میرا دل تیری تعریف اور تیری پاکی بیان کرتا ہے. مبارک ہے تیرا نام، بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ولا الہ غیرک. اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں آپ. تو آپ کہتے ہیں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں درود شریف، پورے فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں سارے جہاں کے رب کے لیے ہے جو نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے. مالک یوم الدین، اس دن کے حساب کتاب کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سیدھا راستہ چلا. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں پورے فاتحہ میں کہ اللہ ہم کو سیدھے لوگوں کی راہ چلا، جن پر تو نے انعام نازل عطا فرمایا. ہم کو گمراہ اور جس پر تیرا غضب ہوا ان کی راہ میں نہ چلا. اس کے بعد مان لیجیے آپ نے کوئی ایک سورہ پڑھی، مثلا آپ نے سورہ عصر پڑھی، دیکھیے اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے. اب اللہ کا فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بول رہا ہے زمانے عصر کی قسم، تمام کے تمام انسان گھٹی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر کون؟ پہلی شرط اللہ نے کہا الذین آمنوا، ایمان والا ہو جی. دوسرا عمل الصالحات، کہ نیک عمل کرے. وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہے. وتواصوا بالصبر، اور جو حق پر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے، اور جب حق پر قائم رہنے میں جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے. یہ چار چیزیں بدل فرمائیں پروردگار ہیں. کیا؟ ایمان، ٹھیک ہے، اچھے عمل، حق پر قائم رہنا، اور صبر کرنا، اور حق کی وصیت دوسرے کو کرنا. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں نا، کہنے اللہ ہی بڑا کہتے ہیں. پھر آپ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. آپ پڑھتے ہیں میرا رب ہی پاک ہے اور میرا رب ہی عظیم الشان والا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. آپ کہتے ہیں میرا رب ہی پاک ہے اور میرا رب ہی سب سے عظیم الشان والا ہے. پھر آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہتے ہیں نا رب نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، آپ کہتے ہیں میرے رب ساری تعریف تو تیری ہی لیے ہے. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں نا.
آپ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آپ رب سے عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا تو پاک ہے، میرے رب تو پاک ہے اور تو ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں سجدے میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ 2 سجدے کر کے اب پھر آپ کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ میں آپ کو بتا چکا اور رکوع کا بھی ترجمہ بتا چکا، رکوع سے اٹھنے کا بھی ترجمہ بتا چکا۔ اب مان لیجیے دوسری رکعت میں جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ اتحیات تو سبھی پڑھتے ہیں، سنت نماز ہو گئی، آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شب معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے گئے تو آپ کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوں ہی اللہ پر پڑی تو آپ نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اللہ سے عرض کیا علیہ وسلم نے کہ میرے مولا کہ جسم سے، زبان سے، مال سے جتنی بھی عبادتیں سب تیرے لیے۔ تو رب العالمین نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے آپ نے فرمایا ایک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر برکت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ سے عرض کی ہے کہ مولا سب پر سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ آپ سے نے اللہ سے عرض کی کہ میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو مفہوم یہ ہوتا ہے روز آپ اللہ سے عرض کرتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یا اللہ اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمت نازل عطا فرما آپ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسے تو نے رحمت نازل عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر، بے شک تو بزرگی والا ہے۔ پھر آپ اللہم بارک، یہ اللہ برکت نازل عطا فرما علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ اللہ سے عرض کرتے ہیں میرے مولا برکت نازل عطا فرما آپ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر برکت نازل عطا فرمائی تھی، بے شک تو بڑی بزرگی والا ہے۔ کہ درود شریف کا مطلب ہوتا ہے نماز میں، اس بعد آپ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما۔ آپ پڑھتے ہیں دعا میں کہ میرے مولا میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، بہت زیادہ ظلم، کثیر، بہت زیادہ، بھلا ایک کروڑ ظلم اور تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، ظلم الا انت فاغفر لی، اور نہ کوئی مغفرت کرنے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں اِنَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، مگر تو بخشنے والا میرے مولا اور رحم فرمانے والا ہے تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ یہ نماز میں کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تمام جتنے بھی مومنین مومنات کو سلامت رہیں۔
پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر کے جتنے مومنین ہیں مومنات ہیں سب سلامت رہیں۔ دیکھا نماز کا مفہوم۔ استغفر اللہ، میں نے جتنی بھی اچھی باتیں بیان کی کہ اللہ اور رسول کی جانب پوری، اس میں جو کمیاں ہوئی تو میری جانب پوری، میں کمیوں پر آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا سب سے پہلے مجھے توفیق دے اور میری آل کو توفیق دے اور تمام ایمان والوں کو قرآن سمجھ